الرحیم 23ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورہ احقاف ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال کہتے ہیں، کیونکہ اسی ایک سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کا انتقال ہو گیا، جن کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا دوبھر کر دیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے کہ شاید وہاں کے 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے اور وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فریاد کرنے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دیں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روز تک نخلہ کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں، یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا کہ اگر قرآن اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ یہ جو طائف کا واقعہ ہے، یہ ہم بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں، لیکن ذرا اس کو ہم اپنے اوپر، اس واقعے کو اپنے اوپر ڈال کر اس کے بعد پھر تصور کریں اور سوچیں کہ ایک شخص جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی بنایا گیا ہو اور اللہ کا پیغام لوگوں کو سنا رہا ہو ان کے فائدے کے لیے، اس میں فائدہ کس کا تھا؟ جس کو وہ پیغام سنایا جا رہا تھا، اور وہ لوگ اس طرح کی اذیت دے رہے ہیں کہ دونوں طرف اوباش لڑکوں کو راستے پر کھڑا کر کے اور پتھر بازی کی جا رہی ہے اور اتنا مارا جا رہا ہے، پتھروں سے اتنا مارا جا رہا ہے کہ جوتیاں خون سے بھر جا رہی ہیں۔ ہم عموماً اتنے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس کو اپنے اوپر تصور کر کے دیکھیں، وہ صرف پتھر ہی مار نہیں رہے ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکال رہے ہوں گے۔ قرآن ان الفاظ کو بھی نقل کرتا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، اور کوئی اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ جو ہے ان کی زبان سے نکل رہے ہوں گے۔ ایک اللہ کا ایسا لاڈلا نبی اور ساتھ میں یہ برتاؤ قوم کا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات ہم تصور میں لائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اب مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں کہ اگر حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ جو طائف کے آزو بازو ہے، بیچ میں جو بستی بسی ہوئی ہے، یہ دونوں پہاڑ کو ملا دیں اور ان کو اس میں پیس کر رکھ دیں۔ پورا اختیار ہے، پورا اختیار ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہاں ملا دیجئے، پیس دیجئے؟ نہیں، ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے نہیں،
یہ مجھے نہیں پہچان رہے ہیں. یہ اگر نہیں جانے، یہ نہیں پہچان رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے نسلوں میں سے جو ہے لوگ ایمان قبول کریں. یہ پھر اس کے بعد بہت زیادہ دن نہیں بیتتا ہے. غزوہ حنین کے بعد وہ جو غزوہ حنین میں جو لوگ شریک ہیں وہ یہی طائف کے لوگ زیادہ ہیں، قبیلہ ثقیف کے لوگ ہی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ایمان بھی لاتے ہیں. محمد بن قاسم وہیں سے چل کر ہندوستان تک آتے ہیں. اگر یہ بستی اسی وقت سمیٹ دی گئی ہوتی، دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دی گئی ہوتی، تو شاید آج ہم اس مسجد میں نہ بیٹھے رہے ہوتے، ہم اس منبر پہ نہ بیٹھے رہے ہوتے، کیونکہ ہندوستان کی سرحد تک جو ہے اسلام کو لانے والی شخصیت وہ قبیلہ ثقیف کا شخص ہے جس کا نام محمد بن قاسم ہے. تو یہ آپ کا رحم، آپ کی مہربانی کتنا کام کی. ہمارے سامنے بھی ایسے حالات آتے ہیں، ہمیں بھی اس اسوہ کو اپنانا چاہیے. ہاں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول ابھی پچھلے دنوں یہ آیت آئی کہ جو آپ کے ساتھ دشمنی کریں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کے جگری دوست بن جائیں گے. یہ سب کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کا دل و دماغ اتنا سڑا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ سب باتیں ان کے دماغ میں بیٹھتی ہی نہیں ہیں. اور ایسے ہی لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ کرنی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اخلاق اور برتاؤ ہم اور آپ نہیں پیش کر سکتے. یہ ہم کہہ رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں. شاید یہ ہمارے لیے بھی مشکل ہے اور آپ سب کے لیے بھی مشکل ہے نا. لیکن کوشش ہمیں کرنی ہے اور جو لوگ کر لیتے ہیں اس کا فائدہ انہیں ملتا ہے اور محسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مقابلے کی نوبت آتی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دم بچھے ہی جا رہے ہیں. مکہ فتح ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کعبے کا پردہ بھی جو ہے وہ اگر پکڑ کر لٹکے ہوئے مل جائیں تو انہیں نہ چھوڑا جائے، ہے نا. وہ اتنے کیا نام ان کو دیا جائے کہ اللہ کا رسول ان کے لیے ایسا سخت الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ کوئی خیر نہیں باقی ہے ان کے اندر. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں کہ وہ جو ہے میٹھی بات سمجھتے نہیں، ان کو وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو سختی کی ہی ضرورت پڑتی ہے. تو دونوں رخ اختیار کیا جائے، بس تھوڑا سا ثوابدید کے ساتھ. پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں جو ہے بہت ہی مؤثر انداز میں والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. بہت ہی تکلیف پر تکلیف اٹھا کر جنا ہے ماں نے، اور نہ جانے کتنی صعوبتیں برداشت کر کے وہ 9 مہینہ پیٹ میں لے کر ڈھوئی ہے اور پھر اس کے بعد جنم دیا ہے. اس پیدائش کے وقت کی تکلیف ایسی شدید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اپنی ماں کو جو ہے وہ پیٹھ پر لاد کر حج کرواتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک آہ جو تیری ماں نے لی تھی تیری پیدائش کے وقت، ابھی تو اس ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا. اور پھر بچے کے پیدائش کے بعد 2 سال کی مدت ہے دودھ پلانے کی. اب وہ 2 سال کی جو مدت ہے دودھ پلانے کی وہ کیسی ہے؟ بچے کو سردی ہوئی تو ماں کو پرہیز کرنا ہے. اب کوئی ایسی چیز اسے نہیں کھانی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سردی میں اضافہ ہو جائے. یہ ساری ایک مثال میں نے دیا. ایسی نہ جانے کتنی تکلیفیں. رات کو بچہ رو رہا ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے، پیشاب کرتا ہے، اٹھ کر وہ کپڑے بدلتی ہے، بستر بدلتی ہے، اور تھوڑی سی بیماری ہو جاتی ہے تو رات بھر لے کر والدین بیٹھے رہتے ہیں اور نہ جانے کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں. ہم اور سب دیکھ رہے ہیں، سب ایسے ہی نہیں بڑے ہو گئے ہیں. اور اس میں سے جو لوگ بچے والے ہیں وہ اس کو اچھی طرح اور سمجھ سکتے ہیں
اب ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو جو خود بچے والا ہے اور اس کے والدین بھی موجود ہیں، تو اس کے لیے دونوں چیزوں کا سمجھنا آسان ہے کہ اب میرے ساتھ والدین کے ساتھ مجھے کیسا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ میں اپنے بچوں کو کیسے پال رہا ہوں اس کا تجربہ مجھے ہو رہا ہے۔ اسی تجربے سے گزر کر والدین گزرے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میرے لیے انہوں نے یہی تکلیفیں اٹھائی ہیں جو میں آج اپنے بچوں کے لیے اٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اف لکما ولا تنہرہما، کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو، کیونکہ اتنی تکلیف اٹھائی ہے کہ اگر بیٹا جو ہے تھوڑا سختی سے بات کر دے گا تو پھر ہو سکتا ہے وہ آنسوؤں کی جھڑی لگ جائے، کیونکہ اس لیے نہیں پالا تھا انہوں نے کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے کھڑے ہو کر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ اف لکما ولا تنہرہما، انہیں اف بھی نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرو، وقل لہما قولا کریما، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ان کے لیے سمجھنا آسان ہے جو آج اپنے چھوٹے بچوں کو کھلا رہے ہیں بڑے پیار سے، ایسے ہی آپ بھی گود میں کھلائے گئے تھے، تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ترچھی نظر سے والدین کو دیکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کی ہر چیز کا خیال کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلا جو خرچ کرنے کا جو راستہ بتلایا وہ والدین ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، پہلے اپنے والدین پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ بہن ہو سکتی ہے، وہ خالہ ہو سکتی ہے، وہ دادی دادا نانی نانا ہو سکتے ہیں، پھر ان کے اوپر خرچ کرو، پھر اس کے بعد پھیلو اپنے محلے میں، پھر اس کے بعد پھیلو اپنے شہر میں، جیسے ضرورت مند ہوں ویسا۔ ہم شہروں میں اور اڑوس پڑوس میں اور ادھر ادھر تو بانٹتے پھرتے ہیں، مگر ہمیں اپنا گھر کا ضرورت مند نظر نہیں آتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف ماں باپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مثال دی اصل میں کہ جو شخص اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر پائے گا۔ والدین کیا کیا کر رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ تو پوشیدہ ہے، وہ بتلانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، نہ جانے کتنی کتنی دلیلیں دینی پڑتی ہیں تب جا کے یہ بات انسان کے دماغ میں گھستی ہے۔ اس کے بعد بھی اکثریت انکار کرنے والوں کی ہے، اکثریت کفر کرنے والے تعداد زیادہ ہے، اکثریت انکار کرنے والوں کی ہے۔ کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ کیا وہ دماغ نہیں رکھتے؟ سوچ سمجھ دنیا بھر کی تو صلاحیتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ اتنی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے ایک کائنات بنائی، ہماری ہر ضرورت کا خیال کیا، عبادت کرنا ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ تو جو شخص والدین کے حقوق کو نہیں پہچان پائے گا وہ اللہ کے حقوق کو کیا پہچان سکتا ہے؟ یہ توجہ یہاں پر دلائی جا رہی ہے۔ یہ واضح فرمایا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کے شعور کی طرف اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گیا۔ اب اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی، اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے، اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، خصوصاً اس بات پر کہ والدین انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ یعنی اگر ایک نوجوان کو والدین جگا رہے ہیں کہ بیٹا اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ نماز ادا کرو، اب بیٹا تو 2 بجے تک موبائل دیکھ کر اس کے بعد سوئے ہیں، 3 بجے تک موبائل دیکھ کر سوئے ہیں، اب نیند پوری نہیں ہو رہی، چڑچڑا رہے ہیں،
اب والدین پر ہی ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے کہ ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ جھگڑا کرتے ہیں خصوصاً اس بات پر کہ والدین انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ پھر جب یہ نافرمان آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان کے مزے اڑا لیے، اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن جب والدین کے حقوق کو بیان کرتا ہے تو ان کے حقوق نہیں گنواتا، کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، نہیں، سیدھی بات کہتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ۔ احسان کا درجہ کب شروع ہوتا ہے؟ احسان کا درجہ کب شروع ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ احسان کس درجے میں آتا ہے؟ پہلے جس کا جو حق ہے وہ حق پورا کا پورا دے دیا جائے، اس کے بعد مزید اگر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ احسان۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یار میرا جو بنتا تھا وہ میرا انہوں نے تو دے دیا، اور اس کے بعد مزید مجھے نوازا، مزید دیا، احسان کا معاملہ کیا۔ یعنی جتنا حق بنتا ہے پہلے وہ حق ادا کر دیا جائے، پھر اس کے بعد جو اوپر اور کچھ نوازش ہوگی اس کو احسان کہلائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق نہیں گنوائے والدین کے، سیدھا احسان کی بات کی ہے کہ اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ وہ احسان کے درجے میں پہنچ جائے۔ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کا برابر بھی نہیں کر پا رہے ہیں نا۔ ایک شخص آیا ہے، وہ حج کروا کے پیٹھ پہ لاد کے اپنی ماں کو آ کر پوچھ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ابھی تو ایک جو ٹیس تھی نا پیدائش کے وقت کی، اس ایک ٹیس کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ تو کچھ تھوڑا بہت کر کے بہت زوم میں نہ آ جائیں کہ میں تو بہت والدین کا فرما بردار ہوں، بڑا حق کی ادائیگی کرنے والا ہوں۔ نہیں، یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمجھ لیں آپ۔ بس کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں، اللہ سے دعا کرتے جائیں۔ جہاں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پر والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں پر نیچے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، چڑچڑاتے ہیں، اور کچھ مزاج کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں، ان کے مزاج کے خلاف باتیں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی ارادتاً ایسا نہیں کر رہا ہے، کبھی جذبات میں آ کر کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہی نیچے لکھا ہوا ہے، نیت نہیں ہے، نیت نہیں ہو والدین کو تکلیف پہنچانے کی، لیکن ہم بھی تو ہیں، تو انسان ہی نا، کبھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے یہ بات کہہ دی کہ پھر اگر بغیر ارادتاً کچھ ایسا ہو گیا ہے تو ہم اسے معاف کر دیں گے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اپنے طور پر بالکل کوشش یہ کرنی ہے کہ والدین کو کہیں کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملہ میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ قرآن کے ذریعے بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا جب ان کافروں سے تمہارے مقابلہ کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ ان کو اچھی طرح چور چور کر دو، جو زندہ پکڑے جائیں تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے تو خود ہی انتقام لے لیتا ہے، اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ یہ آیت کو لے کر ہمارے یہاں بڑا بوال ہے، اپنے اس ملک میں بھی بہت شور مچاتے ہیں۔ جو تھوڑا قرآن کو پڑھے اڑے ہیں، پڑھتے ہیں وہ اسی نیت سے ہی پڑھتے ہیں، وہ
تو اس آیت کو لے کر بڑا شور مچاتے ہیں وہ کہ ایسا کہا گیا ہے، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی ان کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو، اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جی نہ چراؤ۔ یاد رکھو، جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ تم اللہ کے محتاج ہو، یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے۔ اگر تم اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی سورہ میں عزم و حوصلہ سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا تھا۔ اس صورت میں اس وعدہ کو پورا کرنے کی واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ سورت کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا، جو بظاہر تو دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سورہ میں فتح اور غلبہ کی ان پیشین گوئیوں اور بشارتوں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے توریت اور انجیل میں بیان فرمائی، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ ان مومنین یعنی صحابہ سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی اور بہت مال غنیمت انہیں عطا فرمایا، جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ صلح حدیبیہ کا جب پورا واقعہ ہم پڑھیں گے تو یہ درخت کے نیچے جو بیعت ہوئی ہے اسی ضمن میں یہ واقعہ بھی آئے گا۔ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا میں یہاں پر ذکر کر چکا ہوں۔ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی پذیرائی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کے آخری حصہ میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، ان کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم ہیں۔ ان کے یہ اوصاف توریت میں ہیں اور انجیل میں بھی۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہو گئی اور پھر وہ تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے اس مثال سے واضح فرمایا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں گے۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت آپس میں رحم دل ہیں کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کر اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنیاد پر۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے نام سے پکارنا، غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہیں، ان سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اللہ کے ہاں عزت اور احترام کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔ اگر اس کا حق ادا کرو گے تو پھر پورا صلہ پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکام دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ و رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ مومنو، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے وقت کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کے اکارت ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں
ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ کسی وجہ سے وہ ڈر کر واپس آ گئے اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، میرے قتل کے در پہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کوئی آیا ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر ذرا سی عجلت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی۔ آج ہمارے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور طرح طرح کی خبریں آتی ہیں، تو اس خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے کہ بھائی یہ جو خبر چل رہی ہے یہ درست ہے یا نہیں درست ہے۔ اگر درست ہے اور اس کا آگے پہنچانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تب تو اس کو آگے پہنچایا جائے، اور اگر وہ خبر درست نہیں ہے اس کو وہیں روک دیا جائے، یا اس کا آگے پہنچانا فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا ہے، نقصان کا سبب بن سکتا ہے، تب بھی اس کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے۔ یہ آج اس وقت سے زیادہ ضروری ہے، اس وقت سے زیادہ ضروری ہے اس بات پر عمل کرنا، کیونکہ اس وقت تو منہ در منہ بات پہنچتی تھی، آج تو ایک شخص ایک دو چار سیکنڈ کے اندر سینکڑوں لوگوں تک وہ بات پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے آج اور زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ ہر معاملہ میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے درمیان صلح و صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کو پسند فرماتا ہے، جانبداری کو نہیں۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو طعنہ نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو طعنہ دینا اپنے آپ کو طعنہ دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے، مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنی چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کی اصل ایک ماں باپ ہیں۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں۔ جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو عمل کرے گا اللہ اس کو پورا پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ یہ سورہ اتنی اہم ہے ہمارے آج کے اس مسلم معاشرے کے لیے کہ ہر مسلمان کو اس کے ایک ایک جملے کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ اس سے جو ہے ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو۔ اس لیے کم از کم آج یہ عہد کر لیں کہ ایک مرتبہ سورہ حجرات کو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ اس کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے۔ جب مطالعہ کیے رہیں گے، علم رہے گا، تبھی عمل میں آسانی ہوگی۔ علم ہی نہیں رہے گا تو کیا خاک عمل کریں گے؟ کیسے عمل کرنا ہے وہی نہیں پتہ ہے تو کیسے عمل کر پائیں گے؟ اس لیے جو ہے یہ عہد کر لیں کہ سورہ حجرات کی تفسیر یہ ابھی جو دو چار 6 دن جو بچا ہوا ہے، اسی 2-4-6 دنوں کے اندر اس کا مطالعہ ہمیں کر لینا ہے انفرادی طور پر۔ سورہ قاف اور اس کے بعد زاریات کے 2 رکوع پڑھے گئے جن میں سورہ قاف ہی کی بات کو بڑھایا گیا ہے۔ ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا
کہ مرنے کے بعد تمہیں ازسر نو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کا جواب دینا ہوگا، تو قریش کے لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آج بھی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو فوراً کہتے ہیں انہیں آسمانوں کی پڑی ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں انہیں مرنے کے بعد کی پڑی ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے ہیں وہ بہت قریب ہے، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس سے تم بھاگتے تھے۔ اسی طرح کہا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد زمین ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں، اور اب تو یہ روز ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو لوگوں کے نزدیک حساب کتاب کے دن کا آنا کتنا ہی دشوار ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے کوئی لفظ منہ سے نکال دینا۔ 23ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔